کافی دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو رمضان مبارک میں عذر کی وجہ سے روزے رہ گئے تھے، تو شوال میں پہلے رمضان مبارک کے جو عذر کی وجہ سے روزے رہ گئے تھے ان کی قضا کرنا ضروری ہے یا شوال کے 6 روزے رکھنا ضروری ہے؟ تو اس میں پہلا قول تو یہ ہے کہ آئندہ رمضان مبارک تک جتنے مہینے ہیں، جتنے ایام ہیں، ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً قضا کا حکم چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شوال میں پورے کرنے ہیں یا ذی الحج میں پورے کرنے ہیں یا کسی اور خاص مہینے میں پورے کرنے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے رمضان مبارک کے قضا روزے رکھیں اور پھر شوال کے روزے رکھیں، یہ بھی نہیں کہا گیا۔ مطلقاً اللہ کا حکم ہے کہ قضا جو ہے وہ پوری آئندہ رمضان تک کسی مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے کہ جو روزے رہ گئے ہیں رمضان مبارک میں عذر کی وجہ سے، تو ان روزوں کی جو قضا ہے وہ مطلقاً کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مصروفیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جب رمضان مبارک میں روزے رہ جایا کرتے تھے تو ان روزوں کو میں شعبان میں پورا کیا کرتی تھی۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جو رمضان مبارک میں عذر کی وجہ سے، جب غیر عذر کی وجہ سے روزے رہ گئے ہوں تو ان روزوں کو آپ مطلقاً کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ ہے کہ آپ پہلے رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں پھر شوال کے روزے رکھتے ہیں، اس میں اجر زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ فرائض ہیں اور فرائض جو رہ جائے اسے جلدی پورا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو اس لیے اپنے فرائض کو جلدی پورا کرنا چاہیے، اور جو دوسرے روزے ہیں جو فرض نہیں ہیں وہ اگر بعد میں بھی کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ موت کا کوئی علم نہیں کب آ جائے، ہماری کون سی گھڑی، کون سا دن، کون سا سیکنڈ ہمارا آخری ہو۔ اس لیے فرائض جو ہیں وہ جلدی سے ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی عذر ہے تو پہلے آپ شوال کے روزے رکھ لیں اور پھر آپ رمضان مبارک کے روزے رکھ سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے یہ عید کے فوری بعد رکھنے چاہیے یا پھر کیا ترتیب ہے؟ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ نے 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ وہ ترتیب آپ اپنی خود بنائیں، آپ 6 بالترتیب بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک روزہ رکھیں اور 1-2 دن چھوڑ کر پھر روزہ رکھیں، پھر 1 دن چھوڑ کر پھر روزہ رکھیں، تو آپ اس ترتیب سے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، جیسے کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ رمضان کے روزے جو رہ گئے ہیں وہ ہم شوال میں شوال کا روزہ رکھیں، رمضان کی بھی نیت کر لیں تو دونوں روزے ادا ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، جو قضا رہ گئی ہے اس کا الگ حکم ہے، جو شوال کے روزے ہیں اس کا الگ حکم ہے، تو شوال کے روزے الگ رکھنے پڑیں گے اور رمضان مبارک کے روزے الگ رکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام نیکیوں کو لوٹنے والا بنائے۔